اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین و حاضرین، مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں انسان کا جو شرف بیان کیا ہے، سورہ بنی اسرائیل میں کہا گیا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے اولاد آدم کو عزت دی۔ پھر سورہ 3 میں کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ انسان کو بہت اچھی بناوٹ پہ پیدا کیا گیا۔ اور پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 میں کہا گیا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ ہم زمین پر اپنا نائب بنانا چاہتے ہیں۔ اب انسان کو اشرف المخلوقات بھی بنایا اور پھر اسے عزت بھی دی تمام مخلوقات پر، اور اس کے بعد اس کو اپنا نائب بھی بنانے کا اعلان کیا۔ تو سورہ ذاریات میں کہا گیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ انسان کو سوائے اللہ نے اپنی عبادت کے لیے اور کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا۔ اب چیز یہ ہے کہ انسان کی فضیلت کتنی، اس کا مقام کیا، یہ قرآن بیان کر رہا ہے۔ تمام مخلوقات سے اشرف افضل امام باعزت، تو یہ اس کو پھر یہ سب سے اہم چیز تھی جس کام کے لیے چنا گیا، اتنے شرف دے کے، اتنا مقام دے کے، وہ تھا کہ اللہ کی عبادت کرنا۔ اس کے لیے چنا گیا اس کو، اتنے مقامات دے کے کہ جو میرے سامنے سجدہ کرے گا وہ کتنا اشرف ہے، وہ کتنا بڑا ہے، یعنی وہ کتنا بڑا جو سجدہ کر رہا ہے، تمام مخلوقات سے اشرف۔ چونکہ جب تک اللہ اور رسول کے حکم کو مانے گا تو عبادت گزار رہے گا، نہیں مانے گا تو اسفل سافلین میں آ جائے گا۔ امام بھی تب بنے گا کہ اگر ظالم نہ ہو۔ لہٰذا یہ ساری چیزیں یہ بتا رہی ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو سب سے اشرف بنا کے اپنے آگے عبادت کرنے کے لیے اس کو قائم کیا۔ لیکن عبادت جو ہے وہ جب انسان کے سپرد کی گئی اللہ کی، تو اس عبادت کا مفہوم بھی بڑا وسیع رکھا۔ یہ نہیں کہ نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، حج کر لیا، زکوٰۃ دے لی اور اس کے بعد فارغ ہو گئے، نہیں، بلکہ پھر اس کے ذمہ یہ بھی رکھا گیا کہ ہمارے ہر حکم کو ماننا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کو ماننا ہے، یعنی نماز بھی پڑھنی ہے تو رسول کی طرح، اور اگر تجارت بھی کرنی ہے تو رسول کی طرح، یعنی عبادت کو اتنا وسیع کر دیا گیا تاکہ وہ چیز پوری ہو جائے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ عبادت کے علاوہ ان کا کام ہی کوئی نہیں، یعنی ہر دنیوی کام جو دنیا کا ہے وہ بھی عبادت بن جائے، تبھی ہوگا نا۔ تو اسی لیے اتنی کوالٹیز، اتنی اس میں خاصیت رکھی گئی کہ جو انسان مصیبت میں، پریشانی میں، آزمائش میں بھی کھڑا رہے گا اللہ کے اس حکم پر اور رسول کے اس حکم پر، ان چیزوں میں بھی، بیماریوں میں، پریشانیوں میں، غربت میں کھڑا رہے گا، وہ متقی ہوگا اور وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صاحب عزت ہوگا۔ لہٰذا ہم نے، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہم نے تمام صلاحیتیں دے دی ہیں
کہ تم اتنی تکلیف برداشت کر سکتے ہو، اتنی آزمائش میں چل سکتے ہو، لیکن اب چونکہ مقام بڑا دیا گیا ہے اس لیے ذمہ داری بھی بڑی ہے، اور عبادت تمہاری وسیع ہے، وہ صرف مسجد تک نہیں، وہ بازار میں بھی ہے، گھر میں بھی، ہر جگہ تم نے ہر جگہ جہاں بھی اللہ رسول کا حکم ہے اس کو مانو گے تو ہر لمحہ تمہارا عبادت بن جائے گا۔ اب یہ اصل بات جو یہ تھی کہ انسان کو اتنا اشرف کیوں کیا گیا کہ فرشتے بھی بات کرتے تھے اور کرتے ہیں، لیکن فرشتوں کو کوئی پریشانی نہیں آتی، فرشتوں پہ آزمائش کوئی نہیں، فرشتوں کو روٹی ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، انسان کے ساتھ ساری چیزیں لگا کے پھر یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ثابت کر دیا کہ میرے جو بندے ہیں وہ حسین کی طرح بھی میرے سامنے سجدہ کریں، حسین علیہ السلام کی طرح، یعنی یہ بات ثابت کر دی اللہ نے کہ میرے بندے نہ شیطان کے بہکاوے میں آئیں گے، نہ پریشانیوں سے ڈریں گے، نہ آزمائشوں سے ڈریں گے، بلکہ وہ میری عبادت کا حق خوشحالی میں، مفلسی میں، پریشانی میں، خوشی میں ہر جگہ ادا کرتے رہیں گے۔ امام ایسے تو نہیں بنتا، لہذا یہ جو انسان کو ایک ٹاسک دیا گیا، جو ایک کام دیا گیا اللہ نے اپنی عبادت کا، تو اس کے ساتھ یہ ساری چیزیں رکھ دی کہ اب یہ بھی چیز اس میں رکاوٹ بنے گی، فلاں چیز بھی رکاوٹ بنے گی، شیطان بھی رکاوٹ ڈالے گا، تمہاری دنیا کی ضروریات میں تنگ دستی بھی رکاوٹ ڈالے گی، مفلسی بھی، دوسری چیزیں بھی، لیکن تم نے ڈٹے رہنا ہے۔ اور پھر صحابہ نے کر کے دکھایا، وہ ڈٹے رہے 13 سال مکے میں، کیا کیا تکلیف صحابہ نے نہیں اٹھائی، اور حضور نے کیسی تربیت فرمائی، اور یہ کہا کہ تمہیں کو مارے اگر تھپڑ تو تم نے جواب بھی نہیں دینا۔ تو 13 سال تک وہ تکالیف اٹھائیں، اور اتنی برداشت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں پیدا کر دی کہ وہ کندن بن گئے، اور جب کندن بن گئے تو پھر جب مدینہ آئے، جب مدینہ شریف میں آئے، پھر یہ عبادات کا سلسلہ شروع ہو گیا، پہلی مسجد مدینہ میں قائم، پھر عبادات، پہلے تربیت کی گئی، پھر شریعت کا علم دیا گیا، یعنی تربیت کے بغیر علم کی حیثیت کوئی نہیں، اور علم کے بغیر تربیت کی کوئی حیثیت نہیں، لہذا تربیت ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے 13 سال ان کی تربیت کی، اس کے بعد آپ نے احکامات شریعت جو آئے ان پہ ان کی پابند کیا کہ آپ نے کرنا ہے۔ لہذا جب تربیت جو شروع ہوتی ماں کے گھر سے ہوتی، ماں سے ہوتی ہے، گھر سے ہوتی ہے، سوسائٹی سے ہوتی ہے، تربیت ضروری ہوتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ذمہ داریاں دی گئی سورہ جمعہ میں کہ ان کو قرآن کی آیات بھی سنائیں، ان کا تزکیہ نفس بھی کریں، اور جو اس میں چھپی ہوئی باتیں ہیں وہ بھی بتائیں۔ تو چھپی باتیں کیا تھی کہ قرآن تو آیات تو الفاظ ہے نا، تو علم تو الفاظ ہے، تربیت عمل ہوتی ہے، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ کو اپنے عمل میں ڈھال کے بتا دیا، یہ علم ہے اور یہ تربیت ہے۔ تم اس طرح نماز پڑھنا جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے تھے، لہذا اس لیے تربیت بھی ضروری ہے، تعلیم بھی ضروری ہے، اور انسان کو اپنا مقام سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر انسان اپنا مقام سمجھ جائے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو انعامات دیے ہیں، جس مقام پہ کھڑا کیا ہے، یہاں تو جیسی تیسی گزر جائے گی، وہاں معاملات اور ہیں۔ تو جو لوگ اس پہ کھڑے ہو گئے، پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو کہا
الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ یہ لوگ کسی غم سے بھی پریشان نہیں، کوئی خوف ان پہ نہیں ہوگا، یہ وہ دوست ہے میرے۔ اور پھر قرآن میں ایک جگہ کہا گیا کہ متقی جو ہے وہ صرف اللہ ہی جانتا ہے کون ہے، اور متقی اللہ کے دوست ہوتے ہیں، تو دوست ہی دوست کو جانتا ہے۔ تو اس لیے گزارش یہ ہے کہ صرف نماز پڑھنا اچھی بات ہے، روزہ رکھنا اچھی بات ہے، حج کرنا، عمرہ، سب بڑی عبادتیں ہیں، بڑی اہم، درود شریف پڑھنا، تلاوت قرآن کرنا، لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال ہیں، جو سنت ہے، جو آپ نے کر کے دکھایا کہ کیسے چلنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، کیسے اٹھنا ہے، مینرز، ایٹیکیٹس، وہ بھی دین ہے۔ اور جب اس پر آ جائیں گے تو ایک مسلمان اچھا انسان بن جائے گا، اور جب وہ اچھا انسان بن جائے گا تو اس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرے کو نقصان نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ میں نے جو باتیں کی ہیں ہم ان پہ عمل کر سکیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا